اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے. اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بالخصوص قوم شیعہ کو آپس میں بدگمان ہونے سے محفوظ رکھے. اللہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ انسانیت پہ ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود فرمائے. سید محمد رضا نقوی مرحوم، سید اون محمد نقوی مرحوم، بانیان مجلس سید شبر نقوی مرحومین کے حوالے سے جو دعا ہے میرے مولا بالخصوص اس خانوادے کے مرحومین، آپ تمام احباب کے خاندان کے مرحومین، ہماری اپنی والدہ اور وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدم کو کوچ کر گئیں اور ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اللہ ان سب کے آگے کے سفر آسان فرمائے. ضرور آمین کہیے گا. آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ بندہ آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے. بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما. واجب سمجھ کے آمین کہیے گا. اللہ آپ سب کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. طبیعتوں میں اگر بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائی. سبحان اللہ. سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی. صلوات کو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کر بلند آواز سے تلاوت فرمائی. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے. میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. اللہ آپ سب کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. اللہ عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت علی علی اور حسین حسین کرتے ہوئے بسر کریں. طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا سکے. زیادہ نہیں پڑھنا، بالکل تھوڑا پڑھنا ہے. 11 بجے کا وقت ہے اور 12:15 ہونے کو آ رہے ہیں. برآمدگی بھی ہے اور بڑی تنگ صورتحال ہے. میں بات شروع کرتا ہوں. ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد کر گئے. طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات شروع کی جا سکے. ہم بیچارے کبھی کبھی آتے ہیں آپ لوگوں کے کراچی میں. ابھی بھی دن کو بڑی ایک الجھن کے ساتھ ایئرپورٹ کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، جلدی پہنچنا پڑتا ہے. میں نے 3 مجالس پنجاب میں پڑھی ہیں. مجھے 5 بجے واپس ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے کیونکہ میری کل پنجاب کی واپس نوکریاں ہیں. ذرا بھی ہمت نہیں ہے کھڑے ہونے کی. آپ لوگوں کے دعاؤں کے آسرے پہ پڑھنا ہے. آپ فقط اتنا کیجئے گا کہ اگر آپ کو میری بات پسند آئے، داد والی زحمت میں
اس میں آپ کو نہیں ڈالوں گا، آپ مجھے فقط مسکرا کے دیکھ لیجئے گا۔ ویسے بھی نام حسین کائنات آدم و عالم میں واحد نام ہے جسے اٹھانے کے بعد چہرے مرجھاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ نام علی ایک ایسا نام ہے جو دلوں کو تازگی بخشتا ہے، سینے کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ گزارش آپ لوگوں کے سامنے فقط اتنی رہے گی کہ آپ لوگ دیکھیے گا ایسے کہ آپ کو دیکھ کر تھکن اتر جائے۔ ہمارے بات اب شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر، آپ سوچ رہے ہوں گے نوکری تمام ہو جائے گی، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے۔ کراچی ہے، اہل زبان مجمع ہے، اب یہاں پر تشریح کر کے مطلب مکمل کرنے کے بعد جو داد لینی ہے، پنجاب ہو تو وہ چیز اچھی لگتی ہے، آپ لوگوں کے شایان شال قصہ مختصر میں بات شروع کر رہا ہوں، آپ دوسرے مصرے کی ایک بار تقسیم کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔ مصرع ہے، ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے۔ اجازت ہے جی؟ میں ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد، اماد میاں، ہمارے سجدوں کو اشک دے کر، بلانے والا اگر پریشان ہو تو پڑھنے والے کو دو پریشانی لگ جاتی ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بلانے والے کو خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد کر گئے، ہمارے گھر کے سبھی مصلے، میرے بھائیوں، کر گئے ہیں، بھر گئے ہیں۔ میں تیسرے اور چوتھے مصرے میں آپ کو ایک آرٹ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے آخری صف تک ہاتھ اٹھے اگر میں ڈیزرونگ بات کروں تو، ورنہ کوئی نہ بولے، خدا کی قسم میں آپ کی چپ پہ زیادہ راضی جاؤں گا۔ ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے۔ اگر پیچھے والوں تک آواز جا رہی ہے تو اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ ہمارے سجدوں کو اشک دے کر، آپ ہاتھ کھول نہیں دیتے، ایسے اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، آپ بھی، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ، آپ بھی کھول دیں، ٹائم کم ہے، میں سیٹنگ کرواتا رہا تو بات چلی جائے گی، جو ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے کھول دے۔ ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد کر گئے، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں، یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ، میں بیٹھنے کا نہیں کہوں گا، آپ لوگ کھڑے ہوئے اچھے ہیں، میری مخدومہ کو اگر آپ لوگوں کا کھڑا ہونا منظور ہے تو آپ لوگ صحیح ہیں سارے، لیکن میں مصرع پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب شامل محفل ہو جائیں، کھڑے کھڑے آپ ایسے نہ بیٹھی بے شک مت، بیٹھی بے شک مت، لیکن وہاں سے اگر میں مولا کا نام اٹھاؤں تو میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ اچھا نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی بھی قیامت کے دن کہے کہ مجلس ہوئی تھی اور میں دریا کے کنارے سے پیاسا لوٹ گیا تھا۔ ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے، کم از کم شیعہ ماں کا بیٹا چپ کر جائے تو میرا سفر برباد ہے، باقی جو بھی ہے میرا مہمان ہے، میں اس کا احترام بھی کرتا ہوں، اس کا استقبال بھی کرتا ہوں، بھلے میں خود مہمان ہوں۔ کر گئے ہیں، بھر گئے ہیں، 27 محرم تک انشاءاللہ بھولے گا نہیں، کر گئے ہیں، کافیہ میاں کیا چل رہا ہے، کر بھر، کیا منظر ہے خدا کی قسم، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں، تو منبر پہ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے چلی تبسم کی ضرب جس دم، یہ اپنے بابا سے بولے اصغر، یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے، یہ میرے ہنسنے سے مر گئے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، یہ جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے
तवक्को से अच्छा बोल पड़े, मिलके नारे हैदरी, तवक्को से अच्छा बोल पड़े। आप यकीन जानिए थकन उतर गई। न्याज़े जनाब सैयदा, जनाब सैयदा के नाम पे बैठे बैठे आगे तशरीफ ले आइए। माहौल अब अच्छा हो रहा है तो मैं खुद भी मेहनत कर रहा हूं। मैं कहाँ लाहौर से आ गया, पाकिस्तान के किस कोने से कर गए हैं। बुजुर्ग बैठे हैं, जवान मेरे साथ तामुन करें। कर गए हैं भर, और मैंने कहा भी आप लोगों को है जो जी लगा के सुन रहे हैं, कर गए हैं, भर गए हैं, सर गए हैं यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के। ये साइड थोड़ी सी जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को शेर सुना। और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कसम है, अब इससे बड़ी कसम मेरे 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 मौला जानते हैं, मैं ये शेर आप लोगों की वजह से पढ़ रहा हूं। मैंने नहीं पढ़ना था, यकीन कीजिए नहीं पढ़ना। मैं कोई अपनी खराबी थोड़ी चाहूंगा। अब आप लोग यहां पर आए हैं, अब या छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है, काम एक करना है मेरे साथ। कर गए हैं, भर गए हैं, सर गए हैं, घर गए हैं। ये सारे गाजी से क्या लड़ेंगे? ये सारे गाजी से क्या? मिर्जा गालिब ने, फिर ये अदबी हल्के मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मिर्जा गालिब ने कहा था काफिया पैमाई को शायरी नहीं कहते, मानी अफरीनी को शायरी कहते हैं। मैं दामन फैला रहा हूं और एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं। आप एक अली अब्बास अस्करी देख रहे हैं मेरे भाइयों, अगर 1,00,000 अस्करी खुदा मेरे बस में करे मैं वार के फेंक दूं और मैं ऐलान करता फिरूं कि मिस्र अभी भी ताजगी बरकरार रखे है। कर भर बिलखुसूस जो जवान है मेरे भाई, फोन नीचे रखना है। आप जितनी देर स्नैपचैट का फिल्टर ढूंढेंगे शेर चला जाएगा। कर गए हैं, भर गए हैं, मुझे देखिएगा, सर गए हैं, घर गए हैं। ये सारे गाजी से क्या लड़ेंगे? ये मेरे हंसने से मर गए हैं। तो मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूं, हसीन चेहरा संवारने में उन्हें जरूरत थी आईने की, फिर उठा ली यूसुफ ने खाक उधर की जिधर से अकबर गुजर गए। मेरे मौला इन आवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए जो उनके जिक्र में बुलंद हो रही है। मिलके बोलो हैदर हैदर। क्या क्या दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। अरे अरे सर बड़ी मेहरबानी, सर बड़ी मेहरबानी, सर बड़ी मेहरबानी। जमीन करबो बला से उठकर, जमीन करबो बला से उठकर खड़े हुए बिरादरान, जमीन करबो बला से उठ, हुजूर दुआ फरमाइएगा। जमीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए, यजीदियत को सजा सुनाने। कुछ होना तो नहीं है, कुछ भी नहीं होना, लेकिन मैं जाती तौर पे चाह रहा हूं कि मैं एक शेर पढ़ दूं। मेरे अंदर बाखुदा एक जंग चल रही होती है, अभी ये करनी है या नहीं, खैर एक कर देने या फिर। जमीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए, यजीदियत को सजा सुनाने। ये अपने मुजरिम के, मेरे शेर आ रहा है शेर, ये अपने मुजरिम के। सर थोड़ी थोड़ी स्माइल, मैं तो इस कैफियत में ही नहीं हूं कि कोई मैं जोर लगाऊं या आप लोगों से लड़ूं कि मुझे दाद दें ना, मेरा ऐसा मिजाज है। आप यकीन कीजिए शदीद थकन का शिकार हूं। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं और मैं कहता हूं अपने दामन फैलाइए, मैं वसअत देखता हूं आपकी झोलियों की। अगर ये अर्श ना उतरे तो हम बेचारों ने जनाबे अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हरम की जमीन से ये जबान मस क्यों की है? कर गए हैं, शेर आ रहा है शेर, आप लोगों के कहने पे पढ़ रहा हूं। उठा ली यूसुफ ने खाक उधर की। सर प्लीज सुनिएगा और गौर करके सुनिएगा। जहां से अकबर गुजर गए हैं तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, उन्हें तो लिखा मुवर्रिखों ने, चमकती तेगों ने जिनको काटा। उन्हें तो लिखा मुवर्रिखों ने, चमकती तेगों ने जिनको काटा। कहां है फहरिस्त उन सरों की जो सुन के खुतबा उतर गए। हुजूर मिसरा पढ़ा था कराची वालों के सामने।
انہیں تو لکھا مورخوں نے. اب یہ والی جتنی سائڈ ہے نا صرف آپ لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. انہیں تو لکھا مورخوں نے. یہاں پتہ نہیں کس کی برکت پڑی ہوئی ہے, یہاں سے ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے. انہیں تو لکھا مورخوں نے, چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا. کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ, جو سن کے خطبہ. ڈھاکہ سے ایک مصرع آیا, ترا مصرع, اور مصرع تھا الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا اپنے چاہنے والوں کی مدد کیسے کرتے ہیں. اب یہاں پہ تو گلی گلی میں شاعر ہوتے ہیں, یقیناً کوئی ایسا علاقہ تو نہیں ہوگا جہاں پہ اردو زبان سے منسلک بندہ کوئی نہ ہو. ہاں, رکھیے کسی کے سامنے کے مصرع اور کہیے کہ گرا باندھو, الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. سر شعر پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ اچھا ذوق رکھتے ہیں تو سن. مصرع رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو, الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر. سر بڑی مہربانی, شکر ہے اس طرح سبھی کو بولا. اس میں ہوا کا شور آ رہا ہے, آواز ایسی کیجئے کہ جو ہوا چل رہی ہے اس کی وائبریشن بیچ میں نہ آئے. الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر. طبیعت ہے آپ کو تو پریشان تو نہیں نہ ہو رہے آپ لوگ تو یہاں قریب قریب سے آئے ہیں. مصرع کے میری مدد کیجئے گا پلیز. ہے انتخاب گراں آگہی کے بس میں نہیں. پریشان تو نہیں ہو, بڑی تسلی سے. ہے انتخاب گراں آگہی کے بس میں نہیں, ضیائے خاک شفا روشنی کے بس میں نہیں. کہاں چلا گیا یا عماد نقوی؟ ہے انتخاب گراں آگہی کے بس میں نہیں. اب یہ واقعی ہوا ہے یا کوئی گزر ہو رہی ہے؟ ہے انتخاب گراں صلوات پڑھیے جی بلند آواز میں. داد چاہیے ایک شعر کی, اور واقعی داد چاہیے. ہے انتخاب گراں آگہی کے بس میں نہیں. زمانہ نہیں رہا, خدا کی قسم 2024 ہے, ممبر سے بندہ اچھی بات کر لے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. دنیا دیکھنے والی اچھا محسوس نہیں کرتی کہ پڑھنے والا ٹیبل توڑ توڑ کے عوام سے لڑے کہ میرے ساتھ ایسے بولو یا ایسے بولو. میں بات کرنے کے لیے آئی ہوں اور خدا کی قسم میں بات کر رہا ہوں. میں ایک بار بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ایسے کھڑے ہوں یا ایسے. آپ پلیز بات سنیے. اے انتخاب گراں آگہی کے بس میں نہیں, ضیائے خاک شفا. آپ لوگوں نے یا اٹھ کے سوال کرنا ہے یا بولنا ہے, تیسرا کام کوئی نہیں ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا وقت بھی بچے گا اور میری محنت بھی بچے گی. آگہی کے بس میں نہیں, روشنی کے بس میں نہیں, تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, غبار جون نے جیسے سجایا دشت بلا, ہنر وہ ماہر شیشہ گری کے بس میں نہیں. ادھر ہی رہیے, نیچے نہ بیٹھیے, اوپر اٹھیے. غبار جون نے جیسے سجایا دشت بلا, اوپر اٹھیے. کا غبار جون نے جیسے سجایا دشت بلا, ہنر وہ ماہر شیشہ گری کے بس میں نہیں. 22 محرم کو بھی آنا ہے, 27 کو بھی آنا ہے, 28 کو بھی آنا ہے, 29 کو بھی آنا ہے, اور سفر کی ڈیٹس کا مجھے نہیں پتا کراچی کب کب آنا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ یہ آخری مجلس ہو, لیکن جو شعر ہے وہ میں پڑھتا چل رہا ہوں. آگہی کے بس میں نہیں, روشنی کے بس میں نہیں, ہنر وہ ماہر شیشہ گری کے بس میں نہیں, تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں. فقیر کہتا ہے سب کربلا کی سمت چلو, رسائی خلد تلک مولوی کے بس میں نہیں. جس کا ہاتھ نہیں ہے وہ رہنے دے. میرے مولا جانتے ہیں کہ اس کے 27 شعر ہیں, مجھے جتنے یاد ہیں میں اتنے آپ کو سنا رہا ہوں. رسائی
فقیر کہتا ہے سب کربلا کی سمت چلو، رسائی خلد تلک، اس طرح سننے والا ہے، رسائی خلد تلک، مولوی کے بس میں نہیں مصرع ہے کہ لکیریں کھینچ دے، لکیریں کھینچ دے، لکیریں کھینچ دے شاہ خدا کی مدحت میں، کہیں نہ یہ کہ لکھت عسکری کے بس میں نہیں۔ پڑھوں فضائل یا بس کر دوں اس کو؟ پڑھتے چلیں۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حکم ہے 2 سے 3 اشعار کا، وہ سنیے، پھر اس کے بعد مصائب شروع کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نعیم بھائی کے ہاں اور میسم پلازے میں جو مجلس ہوتی ہے 27 محرم کی، اس میں 28 کی بھی ایک ہے، وہ پھر سلسلہ انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک۔ اس رائے کہ سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، ساتھ ساتھ رہا کریں، کبھی آپ لوگ بالکل عرش کراس کر جاتے ہیں اور کبھی بالکل ہی نیچے لگ جاتے ہیں۔ سبق جو بکھرا ہوا تھا، کراچی ہے اس لیے بے جھجک ہو کے پڑھ رہا ہوں، پنجاب میں یقین کیجئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا۔ پیچھے والوں تک آواز جا رہی ہے نا میری؟ اب پیچھے سے مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی، میں بتاتا چلوں، سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر۔ آپ لوگوں سے بھی دعا چاہیے، یہاں سے بھی تک صرف 1 وے ٹریفک چل رہی ہے، کچھ نہیں رہا یہاں سے، بولیے گا میرے، اور یہ جتنے آپ لوگ کھڑے ہیں سارے میرے ساتھ بولیے گا پلیز، یہ جتنی قطار ہے، اگر میرے مولا نے ہاتھ دیے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ ہاتھ نوالا تو ان سے مانگ کے کھا لیتا ہے، لیکن انہیں اٹھ کے سلام کیوں نہیں کرتا؟ سیدھی بات ہے، بات اصول کی ہے بھائی، جس کا کھانا چاہیے اس کا کھانا چاہیے۔ سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ سمٹنا چاہیے تھا، نقطہ چاہیے تھا، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے تھا۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرے مولا ان ہاتھوں کو، نہ اس سے کم، مل کے نعرہ حیدری۔ نہیں علیم مولا، علیم مولا، بانا نہیں، علی کے آخری 2 مصرے میرے فضائل کے، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے، اب یا تو ہم اکیلے رہ گئے یا پھر بڑی خیرات ہونے والی، ادھر دیکھنا ہے، اب ادھر دیکھنا ہے، اور مجھے اتنا اچھا ہی نعرہ چاہیے اگر شعر اچھا پڑھوں تو، ورنہ بالکل نہیں، مولا کی قسم نہیں، میں بالکل مصائب پہ آ رہا تھا، مجھے پلٹایا ہے آپ نے، سمٹنا چاہیے تھا،
پنڈال پاؤں پر اٹھ کر بولے حق ادا نہیں ہوتا، میں کیا کروں، مجھے نعرہ بھی چاہیے اور شعر بھی مشکل آ گیا ہے، اس کا ذرا اور نہ دیکھیں، سمٹنا چاہیے تھا، نکتہ چاہیے تھا، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھے زمانہ، علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے۔ جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر۔ سلامت، آپ سلامت، آپ سلامت، میرے مولا، بس راضی رہیے گا، پھر پڑھیں۔ دوبارہ پڑھیں۔ نصیریوں کو علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا۔ سرکار کی مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ یقین کیجئے یہ جو آپ لوگوں کو بولنے کا کہتے ہیں وہ اپنے لیے کہتے ہیں، ذکر کسی کے بولنے کا محتاج نہیں ہے۔ علی ابن، ویسے تو پوری دنیا میں یہی اصول ہے، باخدا عادتیں جو ہیں وہ فطرت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، پوری دنیا میں یہی چلتا ہے کہ بیچارے پڑھنے والے سننے والوں کے محتاج رہتے ہیں، سننے والے ہی نہ ہو تو پڑھنے والے کیا کریں گے بیچارے، ہم کہاں جائیں گے۔ لیکن مولانا بلال کاظمی صاحب کے فلک شگاف، اتنا بڑا مصرع ہے، میں کہتا ہوں میں پوری رات ایسے آسمان دیکھتا رہوں، میں سر دھنتا رہوں نا، مصرع کا حق ادا نہیں ہوتا، تمام عمر بھی کرتا رہوں۔ مولا علی کے ذکر میں سننے والوں کی محتاجی نہیں ہوتی، یہ تو ہم عاشق بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ قبلہ فرما گئے تھے غرور، یار ہر ہاتھ اٹھے، غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ حق کرے، علی کے ذکر پہ اللہ واہ واہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے مارو بھائی۔ سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، تو اللہ پاجی، سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا۔ ایکسٹریمسٹ شیعہ، سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نکتہ بن گئے حیدر جو نکتہ چاہیے، ساتھ میں لانا ہے بھائی، جو نعرہ نہیں مارتے وہ اگلی بار آ کے ماریں گے، پہلے انہیں بتاؤ تو صحیح کہ وہ نعرہ کیوں مارے۔ جب تک شیعوں کی مجلس تھوڑی ہے، امام حسین کا ادارہ ہے، تو ہر کسی نے آنا ہے۔ عزت حسین کی قسم، علی کلال کربلا میں صرف شیعوں کے لیے تو گیا نہیں تھا، میرے مولا تو انسانیت کے لیے گئے تھے، محسن انسانیت کا ذکر ہے، انسانیت یہاں پہ آئے گی، انہیں پہلے ہم یہ تو بتائیں کہ وہ نعرہ کیوں مارے، اگلی بار انشاءاللہ پوری دنیا ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں سے۔ سامعین گرامی، میں پڑھنا بھی چاہ رہا ہوں لیکن اب نہیں ہے سکت، آپ کی بھی زحمتیں تمام کرتے ہیں۔ مصرع ہے کہ حسین اکبر اٹھا چکے تھے، دو تابوت برآمد ہونے ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام کا، ایک شہزادہ علی اکبر۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کربلا کے میدان میں سب سے مشکل شہادت جو آج بھی مومنین برداشت نہیں کر پاتے وہ ہے جناب علی اکبر کی شہادت، سب سے مشکل مضمون ہے بھائی، بہت کم ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس عشرہ محرم میں پنجاب میں 55 منٹ بھی جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی ہے، اور وہ تو مرحلہ آتا ہی نہیں ہے، برچھی والا وقت تو اکثر رخسار پھٹتے دیکھے ہیں، زبان زخمی ہوتے دیکھے ہیں۔
مصرع اچھا ہو گیا، روشنیاں مدھم ہو گئیں، اچھا ہو گیا. ویسے بھی مجھے عزت حسین کی قسم 1 سال جناب لیلا زندان کے اندھیروں میں ہی روئی. جناب علی اکبر کی والدہ گرامی ہیں، زندان کے اندھیروں میں ہی تو روئی ہیں. مصرع حسین اکبر اٹھا چکے تھے، مگر یہ ممتا عجیب شے ہے. حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو آئی. سامعین گرامی، مجھے مصائب پڑھنے ہیں غریب زہرا اور ہم شکل پیغمبر کے. آپ یقین کیجئے بزرگ مر جائے تو وہ ایک فیملی کا دکھ ہے، اگر وہ سماجی شخصیت نہ ہو تو. خدا نخواستہ جوان چلا جائے نا، وہ پورے علاقے کا دکھ ہے. اور جناب علی اکبر جیسا جوان، ایسا جوان، ایسا جوان. میں نے فضائل کا وقت کم کر دیا، میں کوشش کروں گا مصائب میں 4 لمحے آپ کو زیادہ دے لوں. جناب علی اکبر جیسا جوان کیا کوئی ایک فیملی کا دکھ تھوڑی ہے؟ حسین تو ہر ایک کا سانجا غم ہے. میں کیا بتاؤں کتنا بڑا صدمہ ہے، یا کتنا ایرا کتنا ہے، اس کا پیرایا کتنا ہے. آپ رکھیے میرے سر پہ قرآن، حسین کا اکبر اتنا بڑا دکھ ہے. تاریخ کہتی ہے، علماء مقاتل نے لکھا، بازار شام میں جناب علی اکبر کے سر کو نیزے کی نوک پر ایک عیسائی عورت نے دیکھا اور دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی. جب ضبط ٹوٹا تو دونوں ہاتھوں سے منہ پیٹا اور ساتھ والی عورت کو بلا کر کہتی ہے، مجھے چھوٹے سے سوال کا جواب تو دو، جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہوگا؟ بڑے حوصلے سے جملہ سمجھیے گا، بڑے حوصلے سے میرے بھائی. جلدی کر دی مسلمانوں نے، ورنہ جناب علی اکبر کے بعد کتنا جینا تھا امام حسین نے. خدا کی قسم جلدی کر گئی کو، کتنا جی لینا تھا اس باپ نے. میر انیس علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جوان بیٹے کے لاشے پہ کھڑے ہو کے حسین فرماتے ہیں، میرے اللہ گواہ رہنا، ایک عمر کی دولت تھی جسے ہاتھ سے کھویا. میری بات بالخصوص وہاں پہ ہے جس سینے میں خدا نے ایک باپ کا دل رکھا ہے. بہت اچھا آنسو چھلک رہا ہے، میرے مولا رحمت نازل فرمائے. انیس فرماتے ہیں، مولا نے فرمایا، مالک ایک عمر کی دولت تھی جسے ہاتھ سے کھویا، ہر وقت رہا تیری ہی خوشنودی کا جویا. میرے یار قیامت ہے، میرے مالک پالا جسے گودی میں وہ یوں خاک پہ سویا، میں لاش پہ بھی خوف سے تیرے نہیں رویا. میں قربان کر چکا ہوں، میں لاش پہ بھی خوف سے. آپ میں سے ہے کوئی ایسے دل والا اس اتنے بڑے مجمع سے میں مانگ رہا ہوں جو 3 سے 4 منٹ حسین کے اکبر کو رو سکے؟ کوئی اور مضمون ہوتا خدا کی قسم میں یہ بات نہ کرتا. میں مانگ رہا ہوں 3 سے 4 منٹ. آئیے امام حسین کے سب سے بڑے دکھ کو روتے ہیں. اور خدا کی قسم میں کبھی بار بار رونے کا نہ کہتا، میں نہ کہتا، میں کیا کروں. میرے محترم علماء مقاتل نے لکھا، بالخصوص جہاں جناب علی اکبر کی شہادت پڑھی جا رہی ہو اور وہاں رونے والوں میں کوئی نہ روئے تو مستورات کے پردے سے جناب اکبر کی ماں اس نہ رونے والے کا نام لے کر فرماتی ہیں، تم نے میرے اکبر کی داڑھی جو نہیں دیکھی، تمہیں کیا پتا میرا اکبر بولتا کیسے تھا، اکبر کی آواز کیسے آتی تھی، میرا اکبر چلتا کیسے تھا، میرے اکبر کا چہرہ کیسا تھا، میرے اکبر کی آنکھیں کیسی تھی، میرے اکبر کی پیشانی کیسی. مشکل ہے، خدا کی قسم مشکل ہے، نہایت مشکل ہے. بس میں شروع کرتا ہوں مصائب، تمہید ختم. مسجد نبوی
اصحاب کا مجمع میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے دائرے میں بیٹھ کے تبلیغ دین یا کوئی درس دے رہے تھے، یہ اچانک جناب سلمان محمدی دوڑتے دوڑتے آئے، فرمایا یا رسول اللہ باہر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فرمایا سلمان جاؤ جا کے دیکھو اور پتہ کرو کیوں لڑ رہے ہیں۔ جناب سلمان نے کچھ لمحوں بعد آ کے بتایا یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ ایک ہے، مالک دو ہیں، ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ۔ میرے آقا نامدار باہر تشریف لے آئے۔ میرے بھائیو اس سے پہلے میرے آقا کوئی فیصلہ کرتے ایک شخص آگے آیا، بھائی جان مجھے دیکھیے گا، میں قیامت آمیز جملے کہہ رہا ہوں، شخص آگے آیا، اس نے کہا سرکار میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ اس اونٹ کو نہر کریں، اس کی کھال اتاریں، اس کا سینہ شگاف کریں، اس کے دل پہ کالا داغ ہوگا، اگر اونٹ کے دل پہ کالا داغ ہوا تو اونٹ میرا، اگر داغ نہ ہوا میں اونٹ کے پیسے بھی دوں گا، میں اونٹ کا گوشت بھی دوں گا، میں معافی بھی مانگوں گا۔ میں بار دیگر کہہ رہا ہوں نہایت سخت مضمون ہے اور میں بڑی احتیاط سے چل رہا ہوں، میں کبھی نہ پڑھتا اگر تابوت تیار نہ ہوتے، خدا کی قسم میں کوئی اور مضمون پڑھ دیتا، لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کم از کم میں اسے شیعہ نہیں مانتا جس کی زبان سے غریبوں کے حق میں ہائے بھی نہیں نکل سکتی۔ میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے ماتم سے کسی کا سینہ دکھے، ہو سکتا ہے آنسو نہیں بھی آتا، لیکن ہائے پہ کچھ نہیں لگتا۔ میں اسے شیعہ نہیں مانتا جو ہائے نہ کرے، باقی جو بھی ہے وہ میرا مہمان ہے۔ رسول نے کہا نہر کرو، اونٹ کو نہر کیا گیا، کھال اتاری گئی، سینہ شگاف کیا، اونٹ کے دل پہ کالا داغ تھا۔ میرے آقا نے اسے قریب بلا کے فرمایا مجھے اتنا تو بتا تمہیں کس نے بتایا تھا اس کے سینے پہ اس کے دل پہ کالا داغ ہوگا؟ اس نے نظر جھکا کر کہا سرکار مجھے پتا تھا کیونکہ میں نے اس کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کیا تھا، سرکار مجھے پتا تھا اس کے دل پہ کالا داغ ہوگا۔ اس کے جملے سننے تھے، تاریخ کہتی ہے امامہ کھل کے گلے میں آ گیا، 2 سال کے حسین کو اٹھایا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا۔ میرے آقا نے رونا شروع کیا۔ جناب سلمان نے قریب آ کے فرمایا آقا اونٹ وہاں ذبح ہوا ہے، آپ حسین کو کیوں چومتے ہیں؟ رو کے فرماتے ہیں سلمان تم نے سنا نہیں ہے، اس کا ایک ذبح ہوا ہے، اس کے دل پہ کالا داغ ہے، اس کے سامنے کبھی اکبر کو برچھی، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی عباس کے بازو، کبھی حبیب جیسے دوست کا لاشا۔ کرتے آئیے گا ماتم، سر پہ ماتم کرتے آئیے گا میرے بھائیوں، سر پہ ماتم مصیبت کی علامت ہے۔ جناب زینب عالیہ کی سنت ہے سر پیٹنا۔ کوئی امیر بن کے نہ بیٹھے، کوئی یہ نہ سوچے میں روؤں گا تو میری شکل بگڑ جائے گی، نا، بڑا پیار ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کو اس چہرے سے جو اس کے مظلوم بیٹے کے حق میں گریہ زاری کرتے ہیں۔ چھوڑ رہا ہوں مضمون، نہ جانے کیوں بار بار ماں کا ذکر آ رہا ہے، بار بار ماں کا ذکر، زبان حال کے فکرے ہیں۔ جناب علامہ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت نے اس روایت کو لکھا ہے، تفصیلی واقعہ ہے۔ میں انشاءاللہ 22 کو آ رہا ہوں، میں 22 کو اس عنوان پہ پورا پڑھوں گا کہ کربلا کے بعد یزید نے کیا کیا کیا، کربلا کے بعد جو یزید نے، اب کربلا کو تو دنیا نے اگنور کر دیا نا، آپ کو تو چھٹیاں مل گئیں، آپ ناردرن ایریاز میں گھومنے چلے گئے، اولاد رسول کا قتل بھول کے دنیا اپنی سیریں کر رہی ہے۔ میں انشاءاللہ آ کے بتاتا ہوں 22 کو کہ کربلا کے بعد کیا کیا ہوا۔ اگر شیعوں کی مجالس نہ ہوتی تو جیسے وہ بھلا دیے گئے ایسے کربلا بھی بھلا دی جاتی۔ دنیا سوال کرتی ہے نا ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، ہم مجلس انشاءاللہ یہ 22 کو بات ہوتی ہے، یہ تفصیلی مضمون ہے۔ بڑی بڑی شخصیات نے پڑھا ہے۔ ایک رات کے لیے قاتل علی اکبر سید سجاد کا مہمان بنا، امام سجاد دسترخوان لگا رہے تھے، حیران ہو کے کہتے ہیں میرے خیال سے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا میں پہچان گئی ہوں، تو نے مجھے نہیں پہچانا، آج تو ہمارے در پہ آیا ہے، کبھی ہم تیرے در پہ گئے تھے، رات کا قیام کر کے صبح واپس جا رہا تھا۔ امام نے فرمایا رک، وہ گھر کے باہر رکا، فرمایا رک میں پردے سے ماں کی بات سن رہا ہوں۔ میرے امام گھر کے اندر تشریف لائے، عجیب منظر دیکھا، پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو ماتم یہ ہے نہیں کرتا۔ باہر جناب اکبر کا قاتل انتظار میں تھا، اندر عجیب منظر، جناب علی اکبر کی والدہ گرامی اپنے ہاتھوں پر ٹھنڈے پانی کا پیالہ اٹھائے کھڑی تھی۔ اماں باہر اکبر کا قاتل انتظار میں ہے، وہ ہمارا مہمان تھا، اماں وہ جا رہا ہے، اماں خیریت سے آپ نے مجھے روکا؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا سجاد میں ایک ماں ہوں، سجاد میں رہ نہیں پائی،
सज्जाद मेरा कलेजा फट रहा है। सज्जाद अकबर के कातिल को सबसे पहले कहना है कि दुखी माँ का ये छोटा सा तोहफा कबूल करे। सज्जाद जिस वक्त वो पानी पी लेना, जिस वक्त तोहफा कबूल कर ले, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक मैं हुक्मन कह रहा हूं, हर बंदा हाय करेगा। हर बंदा, इस मैं मेहमान हूं, मेरा हक बनता है, मैं कह रहा हूं हर बंदा एक ऐसी हाय यहां से बुलंद होगी कि दुनिया को पता चले इस कौम का कोई नुकसान हुआ है। सज्जाद मेरे अकबर का कातिल जब पानी पी ले तो सज्जाद रुक रुक के और ठहर ठहर के कहना, अकबर के कातिल वो दुखी मां पूछ रही है, जरा छोटे से सवाल का जवाब तो दो, अगर मेरे अकबर को बर्छी मार ली थी तो फिर सीने में मोड़ क्यों दी? पढ़ लूं दो जुमले? पढ़ लूं या बरामदगी करवा दूं? पढ़ लूं, इजाजत है? पढ़ लूं ना दो जुमले? कम से कम 36 बार भेजा है मेरे मौला ने। मैं मजमून शुरू यहां से कर रहा हूं। कम से कम 36 बार भेजा है, 36 बार बुलाया, अकबर वापस आओ मुझे दाढ़ी चूमने दो, अकबर वापस आओ मुझे सीना चूमने दो, अकबर वापस आओ मुझे आंखें चूमने दो। एक पूरे 1 घंटे का मजमून है, जनाब सुगरा का खत, पूरे 1 घंटे का जनाब अली अकबर की शहादत में। बहुत लंबा मजमून है, मैं कोशिश कर रहा हूं कोई टुकड़े चुन चुन के किसी तरीके जल्दी से बरामदगी करवा दूं। मेरे साथ शामिल रहिएगा, एक मंजिल गिरिए की बढ़ाइएगा। मैं चाहता हूं कि मैं उस मंजिल तक आप लोगों को ले आऊं जहां बरामदगी आसान हो जाए। 36 बार भेजा है, अकबर जाओ वापस आओ, अकबर एक बार सीना चूमने दो। तारीख कहती है जब आखिरी बार वापस भेजा तो जवान करीब आया, आप बस मुझे देखिए, और बिलखुसूस एक मां और एक बाप, जिस सीने में बाप का दिल है वो समझे। जवान करीब आया, मेरे भाइयों इधर देखो, बाप के चेहरे को ऐसे हाथों में पकड़ा, बाबा बाबा क्या आज अकबर के नसीब में शहादत नहीं है? अकबर अब इमाम बन के कह रहा हूं, अब जाओ, अब बुलाऊंगा नहीं। शफकते पिदरी एक तरफ हुई, जवान ने देखा हुज्जत को अमर आ गया, जवान के सीने में दर्द उठा, अब जाऊं तो अब बाबा बुलाएंगे नहीं। एक कदम चले, दूसरा कदम चले, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, तीसरा कदम, अब दर्द उठा, अब शफकत पिदरी एक तरफ है, अब हुज्जत का हुक्म है, अब आवाज नहीं आएगी। चौथे कदम तक जब आवाज नहीं आई, पीछे मुड़ के देखा और रो के फरमाते हैं, बाबा मैं मौत की तरफ जा तो रहा हूं, लेकिन बाबा कहीं मुझे 2 घूंट पानी मिल जाता है। बड़ा दर्द है। फरमाया अकबर ज्यादा वक्त गुजर गया, थोड़ा रह गया, तुम्हारे दादा साकी कौसर आबे कौसर के जाम उठाए खड़े हैं, अकबर जाओ अल्लाह के हवाले। सामीन गिरामी अब आपने नक्शा समझना है, मैं शहादत शुरू कर रहा हूं। जनाबे अली अकबर, मैं मसाइब शुरू कर रहा हूं, तमहीद खत्म हो गई है, मैं बिल्कुल मसाइब शुरू कर रहा हूं। जनाबे अली अकबर, आखिरी जुमला, घोड़े की जीन पे इमाम हुसैन खड़े हो गए, जनाब फिजा खैमे के दरवाजे पे, जनाब ज़ैनब आलिया मुसल्ले पे। अब हाय हाय हाय, अब जो मैदान में, बहुत प्यारी हाय की है, अब जो मैदान में हो रहा था वो जनाब फिजा, बड़े हौसले से सुनिएगा, इन बुजुर्गों के हाथ पकड़े, मौला का वास्ता एक लम्हे के लिए इनके हाथ पकड़े, हौसले से सुनिएगा, एक लम्हे के लिए हौसला कीजिएगा। अभी मुझे जुमले कहने हैं जो कयामत आमेज है। जो कुछ मैदान, अभी मिल के रोते हैं, जो कुछ मैदान में हो रहा था वो जनाब फिजा दरवाजे से खड़े होकर जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि को बता रही थी। तड़पी ज़ैनब आलिया, अम्मा फिजा क्या हुआ? ज़ैनब आलिया तुम्हारा अकबर सवार हो गया और हुसैन खड़े हो गए। अम्मा अल्लाह के हवाले। लम्हे के बाद अम्मा फिजा अब क्या हुआ? ज़ैनब आलिया तुम्हारे अकबर ने घोड़ा चलाना शुरू कर दिया। अम्मा और फरमाया अकबर का घोड़ा भी चल रहा है, पीछे पीछे हुसैन के कदम भी चल रहे हैं। अम्मा अल्लाह के हवाले, मैं मसाइब शुरू कर चुका हूं। फिर तड़पी, अम्मा अब क्या हुआ? फरमाया ज़ैनब आलिया अकबर के घोड़े की रफ्तार तेज हो रही है, हुसैन के कदम तेज हो रहे हैं। जनाब अली अकबर का घोड़ा तेज हुआ, इमाम अली मकाम के कदम तेज हुए, घोड़ा और तेज हुआ, कदम और तेज हुए, घोड़ा और तेज हुआ, कदम और, मातम की तैयारी, अब मातम की तैयारी कीजिएगा। घोड़ा और तेज हुआ, कदम और तेज हुए, जनाब अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, गरीब ने सर से अमामा उतारा, अमामा उतार के अपनी कमर से बांधा, घोड़ा आगे आगे, इमाम हुसैन पीछे पीछे। तड़पी ज़ैनब आलिया, अम्मा फिजा अब क्या हुआ?
زینب عالیہ قیامت آ گئی، اکبر فوجوں میں گر گیا، حسین منہ کے بل زمین پہ گر گئے، مصلی سے ہاتھ اٹھا کے فرماتی ہیں اے یعقوب سے یوسف ملانے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ چلتے آئیے گا، چلتے میرے بھائی، ماتم میں نہ شرمائیے گا، روتے آئیے گا، سر کا ماتم، سر کا ماتم، سر کا ماتم مولا علی کی بیٹیوں کی سنت ہے، رونے میں شرم نہیں محسوس کرنی۔ اے یعقوب کو یوسف ملانے والے اللہ، ایک بار میرے حسین سے اکبر ملا دے۔ تاریخ کہتی ہے ایک غبار تھا، ایک گرد تھی جس میں جناب علی اکبر نے حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کسی شہید کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، فقط جناب علی اکبر کو اجازت دی ہے تاکہ دنیا دیکھے میرے نانا تلوار چلاتے تو چلاتے کیسے۔ اور 3 حملے، فقط 3 حملے جناب علی اکبر نے کیے ہیں، ایک میمنہ، ایک میسرہ، ایک قلب لشکر۔ میدان خالی ہو گیا۔ علماء مقاتل نے لکھا یزیدی فوج کے گھوڑوں کے ماتھے کوفہ کی دیواروں سے ٹکرائے، تمام دستے اکٹھے ہو کے عمر ابن سعد کے پاس آئے۔ اللہ لعنت کرے، خدا کا رسول اس پہ لعنت کرے، ایک جوان تم سے گرتا کیوں نہیں؟ ابن سعد یہ عام جوان نہیں ہے، ابن سعد ہاشمی ہے اور عباس کا شاگرد ہے۔ کہتے ہیں حسین نے فقط اسے لڑنے کی اجازت دی ہے، خدا کی قسم دشمن حسین کے فکرے ہیں، اگر ہاشمی ہے تو تمہاری لاکھوں کی فوج بھی اسے نہیں گرا سکتی۔ تاریخ گواہ ہے ہم نے ہاشمیوں کو جب بھی مارا ہے دھوکے سے مارا ہے۔ میں 2 نام آپ کے سامنے اٹھا رہا ہوں، بہت کم وقت رہ گیا، 2 نام میں بہت سنبھل کے پڑھ رہا ہوں، مولا گواہ۔ ایک نام ہے حسین بن نمیر اور دوسرا نام ہے خولی ملعون۔ کوئی نماز ایسی نہ رکھیے جس نماز میں ان 2 ناموں پہ لعنت نہ ہو۔ یہ نام وہ ہیں جنہیں امام حسین نے بد دعا دی ہے، ورنہ جناب علی اکبر کے لاشے کے بعد بھی جا کر کہا ہے کہ میری تم سے کوئی جنگ نہیں، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور ناکا پر بیٹھ کر گئے، گھوڑے پر بیٹھ کے نہیں۔ ناکا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں جنگ نہیں، امن چاہتا ہوں۔ ان 2 ناموں کو میرے مولا نے بد دعا دی۔ یہ دونوں ساتھ ملے، ایک دستہ لایا، دوسرا، بس یا علی مدد۔ خولی حسین بن نمیر نے کہا اکبر کے گرد گھیرا ڈالتے ہیں، پھر کریں گے گھیرے کو تنگ، تم پیچھے کی جانب سے آنا، میں سامنے کی جانب سے گھیرے سے نکلوں گا۔ جس کا وار کارآمد ہو گیا وہ انعام کی لالچ میں حسین کے اکبر کو زین سے زمین پہ لائے۔ جناب علی اکبر کے گرد گھیرا ڈالا گیا، گھیرے کو تنگ کیا گیا، اور جس وقت گھیرا زیادہ تنگ ہوا، تاریخ کہتی ہے سامنے کی جانب سے حسین بن نمیر باہر آیا۔ اس نے چال کیا چلی، اس کے ایک ہاتھ میں 9 گز کا نیزہ، دوسرے ہاتھ میں برچھی، اور اکبر کے سامنے آتے آتے اس نے رکابوں پہ زور دے کے خود کو گھوڑے کی زین پہ بلند کیا، اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں مرحبا حسین کا علی اکبر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عباس علمدار کے علاوہ بھی یہاں جنگجو جوان موجود ہیں، تم نے ایسی جنگ لڑی مجھے تمہارے دادا علی یاد آ گئے۔ اکبر مرحبا 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 مرحبا، میں نے جوانوں کے رخسار پھٹتے دیکھے ماتم کر کر کے، پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو اب بھی سینہ یا سر پیارا کر کے بیٹھے۔ یہ تعریفی کلمات کرتے کرتے ادا اور آگے آیا۔ اب اس نے چال کیا چلی، جب بالکل حسین کے اکبر کے قریب آ گیا، یہ تعریفیں کر رہا تھا، اس نے اچانک اپنے چہرے پہ پریشانی والے تاثرات نمودار کیے۔ اس نے ایک بار جناب علی اکبر کو دیکھا، پھر خیام گاہ حسینی کو دیکھا، پھر اکبر کو دیکھا، پھر خیموں کو دیکھا، پھر اکبر کو دیکھا، پھر اور پریشان ہوا، پھر خیموں کو دیکھا، پھر اکبر کو دیکھ کے کہتا ہے اکبر اکبر، اور کیا میں بھول رہا ہوں یا تمہاری پھپھی زینب باہر آ گئی ہے؟ تاریخ کہتی ہے ہاشمی غیرت نے جوش مارا، جوان نے مڑ کے خیموں کو دیکھا، ایک برچھی ہوا میں بلند ہوئی، جوان کے سینے میں داخل ہو گئی، آواز آئی بابا میرا آخری سلام۔ واحد شہید ہے حسین کا اکبر، جس نے کہا بابا میدان نہیں آنا، بابا یہاں قاتلوں کا رش ڈھیر ہے، مجھے کراچی کے مزاج کا نہیں پتا، میں آپ کو پنجاب کے اپنے گاؤں کا رواج بتا رہا ہوں بھیا، اگر ہمارے علاقے میں کسی ضعیف کا کوئی جوان بیٹا مر جائے نا، لوگ بوڑھے باپ سے جوان کی موت قبر تک چھپاتے ہیں، اس کا جوان مر گیا اسے بتانا نہیں، وہ مرنے سے پہلے مر جائے گا، تابوت سے لپٹ کر وہ بندہ معافی مانگے جس کے پاس
पास हाथ है और वो मातम नहीं करता। और हमारे इलाके में जवान की मौत, मैं कहूं तो बरामदगी होगी, जवान की मौत बूढ़े बाप से जनाजे तक छुपाई जाती है। रख मेरे सर पे कुरान, अल्लाह की इस कायनात में वाहिद गरीब बाप है हुसैन, जिसका अकबर उतर गया, उसकी बीनाई खत्म हो गई। वो बेटे के कातिलों से पूछ रहा था किसी को पता है मेरा अकबर का है? जवाब में कोई गरीब को तमाचा मारता था और कोई ताजियाना मारता था, कोई पत्थर मारता था, कोई जी जी, हर बंदा सर पे मातम। मैंने सारा मजमून छोड़ दिया, मैंने सारा मजमून छोड़ दिया। कोई तमाचा मारता था, कोई ताजियाना मारता था, कोई गरीब के जख्मों पे उठा उठा के रेत फेंकता था। अल किस्सा मुख्तसर, बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे आ गया, बीनाई खत्म हो गई, बीनाई खत्म हो गई। 1 घंटे का यहां से मसाहिब है फकत जनाब सोगरा के कासिद आने पे। जनाब अली अकबर की लाश पर जनाब सोगरा का खत आया। मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, मैं शहादत का आखिरी जुमला पढ़ता हूं, मैं उसके बाद बरामदगी 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। बीनाई खत्म हो गई, बूढ़ा बाप जवान के लाशे पे आया। बाबा मेरा सलाम। अकबर क्या हुआ है? बाबा एक हाथ सीने पे है, एक माथे पे है। अकबर खैरियत है, मुझे दोनों हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? ओ बाबा सीने में बर्छी है। मारने वाले ने कहा सुनते हुसैन बड़ा साबिर है, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा तो साबिर मानूंगा। फरमाया अकबर निकालूं बर्छी? बाबा निकालिए। मेरे भाइयों मुझे देखो तो सही, एक लम्हे के लिए रात बिस्तर पर यह जुमला रुलाएगा। मौला का वास्ता, मैंने कराची में कभी इतने लंबे मसाइब नहीं पढ़े, मैंने फिर भी सारा मजमून छोड़ दिया। निकालूं बर्छी? बाबा निकालिए। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर मेरी बीनाई खत्म हो गई, मुझे नजर नहीं आता। अकबर मेरा हाथ पकड़ो और अपने सीने के जख्म पे मेरा हाथ रखो। अब अल्लाह करे मैं पढ़ लूं, और अल्लाह मेरे मोहतरम हौसला एक लम्हे के लिए। जवान ने बाप की कलाई पकड़ी, बाप के हाथ को उठा के सीने के जख्म पे रखा। मौला का वास्ता मुझे देखना, जो अल्लाह करे मेरी सांसें खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मैं जनाब अली अकबर की बर्छी निकलना न पड़ूं। अल्लाह करे मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। ये जुमले इतने दर्दनाक है, लेकिन मैं ये जुमले जो मातम न कर सके उसका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। जवान बेटे के सीने पे गरीब बाप का हाथ आया। मेरे इमाम ने जख्म की गहराई देखने के लिए बर्छी में हाथ डाल के हिलाया, जवान तड़प गया। जवान के माथे पे मौत का पसीना आ गया। अली के लाल ने फरमाया अकबर इब्राहिम और इस्माइल देख रहे हैं और तुम कांप रहे हो। खैबर शिकन के पोते ने कहा बाबा मैं नहीं कांप रहा, अल्लाह का अर्श हिल रहा है। ओ बाबा जमीन हिल रही है, ओ बाबा कायनात में जलजले आ रहे हैं। ओ बाबा अकबर नहीं कांप रहा। फरमाया निकालूं बर्छी? सबसे दर्दनाक वक्त मोमिन नहीं बर्दाश्त कर पाते, मैं वो जुमले पढ़ने लगा हूं। ये सबसे नाजुक जुमले मक्तल की तारीख है। मुझे नहीं पता मेरी ये किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। रात कब्र में तो याद आएगा कि हुसैन के जवान बेटे के ताबूत की बरामदगी थी, कम से कम कुछ गिरिया तो किया था। निकालूं बर्छी? बाबा निकालिए। अली के लाल ने बर्छी में बद्दुआ दी है। जिस वक्त जख्म की गहराई देखने के लिए बर्छी हिलाई, जवान तड़पा। अली के लाल ने फरमाया शिमर के कातिल, अल्लाह करे तेरी नस्ल बर्बाद हो जाए। तूने सिर्फ बर्छी मारी नहीं है, पसलियों में मोड़ दी है। बाबा जवानी हौसला हौसला हौसला, मेरे भाई हौसला, मेरे भाई हौसला। अभी मुझे जुमले पढ़ने जो कयामत आमेज है। मेरे मोहतरम मुझे देखिएगा और मातम मेरे साथ साथ करते आइएगा। बाबा निकालिए बर्छी। मेरे इमाम ने बर्छी में हाथ डाला, मातम वाजिब समझ के, अब वाजिब समझ के मेरे इमाम ने बर्छी में हाथ डाला। मेरे इमाम ने एक हाथ से हिलाया, जमीन हिली, आसमान हिला, बर्छी नहीं निकली। जनाब इब्राहिम ने फरमाया इस्माइल हाजरा चलो, ये और हम और। अली के लाल ने दोनों हाथ मिलाए, दोनों हाथों में बर्छी का दस्ता पकड़ा। मेरे इमाम ने दोनों हाथों का जोर लगाया, बर्छी नहीं निकली, नहीं निकली, नहीं निकली, बर्छी नहीं निकली। वो बंदा कौन है
جو ماتم نہیں کرتا نہیں نکلی. فرماتے ہیں اکبر سب سے نازک جمل ہے, ماتم کی تیاری کیجیے گا, اس جملے پہ برآمدگی ہو جائے گی. اکبر برسی نہیں نکلتی. اکبر کیسے نکالو میرے بھائی؟ ایک جوان اپنے بوڑھے باپ سے کہتا ہے بابا اپنا ایک گھٹنا میرے سینے پہ رکھو. او بابا پھر برسی میں ہاتھ ڈالو. زہرا کے لال نے بسم اللہ